مرد کو گھن کی طرح کھا جانے والا ایسا مرض جو اسے اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، یہ بیماری ایسی خطرناک ہے کہ مرد نہ گھر کا رہتا ہے اور نہ ہی گھاٹ کا۔ جی ہاں، یہ ایسا موذی مرض ہے جو مردوں کو نہ صرف تباہ و برباد کرتا ہے بلکہ اس سے گھر بھی متاثر ہوتے ہیں اور خاندانی نظام جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ آئیے اس خطرناک مرض کے بارے میں جانتے ہیں کہ آخر یہ ایسا کیا مرض ہے جو مردوں کو اس طرح کھا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ سینئر طبیب حکیم سید مشرف علی زیدی موجود ہیں۔ آپ سیکرٹری ہیں وفاق اطباء پاکستان کے اور اے آر میموریل طبیہ کالج کے وائس پرنسپل ہیں۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ سر جی، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ نا کئی طرح کی متس معاشرے میں رائج ہیں کہ لوگوں کے پاس مس انفارمیشن ہے اس حوالے سے نا کہ جناب مرد جو ہیں وہ کمزور کیوں ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو اس طرح کے جو مسائل آ رہے ہوتے ہیں وہ کیوں آ رہے ہوتے ہیں۔ آپ ذرا ناظرین کو آج اپنے تجربات کی روشنی میں، سائنٹیفک ایویڈنس کی روشنی میں ذرا واضح کریں کہ مرض جریان جسے آج ہم ڈسکس کریں گے یہ کیا چیز ہے اور یہ کس طرح لاحق ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ شہزاد بھائی، جو ٹاپک آپ نے سلیکٹ کیا ہے یہ واقعی مرد کو گھن کی طرح کھا جانے والا مرد ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں شہزاد بھائی یہ ایک میتھ ہے کہ یہ صرف نوجوان لڑکوں کو اور بچوں کو، خاص طور پر لڑکپن کے بعد نوجوانی میں قدم رکھنے والے بچوں کو ہی لاحق ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اچھا، یہ ادھیڑ عمر مردوں کو، شادی شدہ کے مردوں کو، ایون کہ بزرگوں کو بھی یہ اندر دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا کہ گھن کی طرح یہ کھا رہا ہے، جی جی، اس میں بے شمار معاملات ہیں۔ اس سے پہلے جتنا بھی لٹریچر اویلیبل ہے، آپ کو پتہ ہے 22 سال ہو گئے الحمدللہ مجھے پریکٹس کرتے ہوئے۔ اس وقت ہمارے پاس جتنے مریضوں کا ڈیٹا اکٹھا موجود ہے اس کے مطابق بے شمار دوسری بیماریوں کی وجہ سے جریان ہو جاتا ہے۔ اچھا، مطلب اگر کڈنی کا پیشنٹ ہے تو اس کو جریان لازمی ہوگا میل میں، اگر ڈائبٹک ہے تو اس کو لازمی ہو جاتا ہے، زیادہ تر میں کیسز میں ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ صورت انزال اگر ہے پیشنٹ کو وہ بھی ہے۔ ہم آگے چل کے اس کی ساری بڑی تفصیل سے اس پروگرام میں بتائیں گے۔ اس کے علاوہ میں آج آپ کے ناظرین کو ایک زبردست قسم کا سائنٹیفک بیسڈ، ریسرچ بیسڈ نسخہ بھی بتا کر جاؤں گا جس کو وہ خود سے استعمال کریں گے تو اس کا نہ کوئی مضر اثرات ہیں بلکہ وہ جریان کے مرض سے مستقل چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ اچھا ناظرین، اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو کمزوری، تھکن، لوئر بیک پین، کمر میں درد یعنی کہ اور مستقل رہنا شروع ہو گیا ہے، نظر کا دھندلا پن ہو رہا ہے، مستقل رہنا شروع ہو گیا ہے، دماغ میں فوگی پن آ گیا ہے بہت زیادہ، اور اس کے علاوہ وقت خاص میں آپ کے پہلے کی نسبت کمی ہونا شروع ہو گئی ہے، ایریکٹائل ڈسفنکشن اچانک ہونا شروع ہو گیا ہے، اور سب سے بڑی اس کی نشانی ہے کہ پیشاب یا پخانہ کرتے وقت پہلے یا بعد میں سفید رطوبت خارج ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے جو اسباب ہیں اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، لیکن اگر ان علامات میں سے کوئی آپ کو علامت آ رہی ہے تو فوری طور پر کسی معالج سے رابطہ کریں، مستند معالج سے رابطہ کریں۔ کسی بھی عطائی، کویک، ایلوپیتھک یا ہربل میڈیسن، یا کسی نے اپنے آپ کو ڈھونگ رچا رکھا ہے کہ جی عامل ہے، بابا ہے، حکیم ہے، تو اس کے ہتھے مت چڑھیں۔ اچھا، اس کے علاج میں کوئی زیادہ مہنگی ادویات نہیں استعمال ہوتی۔ اچھا، اس کی ٹیکنیک کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جس وجہ سے مرض ہوا ہے شہزاد بھائی، پہلے تو وہ وجہ دور کر دیں، صحیح، اور اس کے بعد ایک سادہ سا علاج کرنا ہے اور اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہے اور اپنی غذا کو بہتر کرنا ہے۔ اچھا، لائف سٹائل میں اور غذا میں کیا تبدیلی جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے؟ یہ اس کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ ہی گرم اشیاء کا بے دریغ استعمال ہے۔ اچھا، سب سے زیادہ جو اس کی وجہ ہے وہ مشت زنی ہے، ماسٹربیشن۔ یہ جو گھن کی طرح چاٹتا ہے مردوں کو، یہ ان کی ہسٹری میں آپ دیکھیں تو مشت زنی لازمی شامل ہوگی۔ اچھا، اس کے علاوہ جو آپ بتا رہے ہیں غذا جس کی غیر معیاری ہوگی، بہت بے دریغ گرم اشیاء کا استعمال ہوگا، برائلر کا بہت زیادہ استعمال ہوگا، انڈے کا، مرغی کا، مچھلی کا بہت زیادہ استعمال ہوگا،
اس کے علاوہ کثرت مباشرت میں بھی کی وجہ سے بھی یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے. اچھا, یہ دونوں کیسز میں بہت سارے لوگ جو ہیں شادی شدہ جوڑے بھی, وہ اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں رکھتے اور پارٹنر کی سیٹسفیکشن کا خیال نہیں رکھتے, اور صرف اس 3-4-5 منٹ کو ایک مشقت والا پیریڈ بنا کر اور وہ روزانہ یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. ناظرین میرا خیال ہے سمجھ گئے ہوں گے میری بات کو, کہ اس میں فور پلے کو انوالو نہیں کرتے, اس مباشرت کرتے وقت کوئی ماحول نہیں بناتے, اور اپنے پارٹنر کی رضامندی کا خیال نہیں رکھتے, پردے کا خیال, پردہ نہیں ہوتا تو جلدی جلدی اس فعل کو, وظیفے کو انجام دینا ہوتا ہے. تو یہ بار بار کرتے ہیں کیونکہ سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. اچھا, بار بار کرنے کی وجہ سے بھی یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے. اچھا, سوزاک جس پیشنٹ کو ہوگا اس کی وجہ سے بھی اس کو جریان ہو سکتا ہے. اچھا, پیشاب کی نالی کا انفیکشن بھی جو ہے وہ جریان کا باعث بن جاتا ہے, اور اغلام بازی بھی جریان کا باعث بنتی ہے. اچھا, فحش مواد کا جتنا زیادہ استعمال ہمارے ہاں ہو رہا ہے, یہ ہمیں فورسفلی بھی دکھایا جا رہا ہے شہزاد بھائی. اچھا, جیسے آپ بتا رہے تھے کہ اب دیکھیں نا, ایک بالکل بھلا چنگا بندہ ہے جس کی فیڈ کے اوپر صرف نیوز آنی چاہیے, وہ نیوز میں انٹرسٹ لیتا ہے, جی بالکل, لیکن اس کو فورسفلی جو ہے نا ولگر چیزیں دکھائی جاتی ہیں. اچھا, ان کا سوشل میڈیا جو پلیٹ فارمز ہیں ان کا لاگرتھم 2-3-4 سیکنڈ تک آ گیا, میں نے سنا ہے. تو وہ لا محالہ نہ کسی کوئی بندہ بھی بالکل شریف آدمی بھی اگر اس کو 2-3 سیکنڈ وہاں رک گیا اس پوسٹ کے اوپر, اس ویڈیو پر, تو اس کی فیڈ پر وہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا, یہ انسانی فطرت ہے, بہت زیادہ آسان دستیابی ہے, اس کی وجہ سے نا اس کے آہستہ آہستہ اس علت کا شکار ہو جاتے ہیں, تو وہ جریان کا باعث بنتی ہیں یہ چیزیں. اچھا, فحش خیالات پر تو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اس فحش خیالات کا تعلق شہزاد بھائی اوور تھنکنگ سے بھی ہے, اور جو انگزائٹی کا پیشنٹ ہوگا وہ فحش خیالات کی طرف جلدی مائل ہوتا ہے. اچھا, وہ پھر یا تو کثرت مباشرت کی طرف چلا جائے گا یا وہ مشتزنی کی طرف چلا جاتا ہے. اچھا, تو وہ لوگ بھی جریان کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جب جریان کا پیشنٹ بہت لمبے عرصے تک اس مرض کے ساتھ رہتا ہے, نہ وہ بتاتا ہے کسی کو, نہ اس کا علاج کراتا ہے, جب وہ اندر سے گھن کی طرح اس کو کھا جاتا ہے یہ مرض, تو اتنی زیادہ سینسٹیوٹی ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے کہ ایون کہ عضو کے ساتھ, نفس کے ساتھ کپڑا بھی ٹچ کرے تو وہ سفید مادے کا اخراج شروع ہو جاتا ہے. اچھا, ایون کہ وہ پیشنٹ ہمارے پاس آئے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ ہم کسی بھی خاتون کو دیکھ لیں, مطلب وہ بہت زیادہ قریب سے نہ بھی دیکھیں, کسی کا خیال آ جائے, کسی کو قریب سے دیکھ لیں تو مادے کا اخراج شروع ہو جاتا ہے. یہ اس لیول پر مرض جو ہے نا وہ آیا ہوا ہے. اچھا, یہ اس کے علاوہ ایک اور بڑی عام وجہ بھی ہے اس مرض کی, وہ ہے پیٹ کے کیڑے. اچھا, پیٹ کے کیڑے اگر ہوں تو تب بھی جریان لاحق ہو جاتا ہے. اگر پیٹ کے کیڑوں کی کوئی بھی علامت آئے, ہم ایک پروگرام کریں گے اس کے اوپر بھی, اور یہ پہلے سنا تھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ صرف بچوں کا پیٹ کے کیڑوں کا علاج ہوتا تھا. بالکل ایسا نہیں ہے, 5 سال سے لے کر 55 سال تک کے کسی بھی فرد کو پیٹ کے کیڑے ہو سکتے ہیں. اچھا, ہاں, اور جن مردوں کے پیٹ میں کیڑے ہو جائیں اور وہ مستقل رہتے ہیں تو وہ پھر اریٹیشن پیدا کرتے ہیں. یہ آپ کا پروگرام زیادہ ٹیکنیکل نہ ہو تاکہ عام عوام اس کو سمجھ سکے, تو میں سادہ طریقے سے بتا رہا ہوں کہ پیٹ کے کیڑے اریٹیشن پیدا کرتے ہیں جس سے مواد کا اخراج شروع ہو جاتا ہے. اچھا شہزاد بھائی, اس میں نا ایک حیران کن ریسرچ سامنے آئی ہے. اچھا, کچھ پیشنٹ ایسے ہیں جو جریان سے مزہ لیتے ہیں. اچھا, ہاں جی, ایسا ہے کہ وہ فحش خیالات آتے ہیں یا ان کی سینسٹیوٹی اتنی زیادہ ہے کہ وہ تھوڑا ہاتھ لگاتے ہیں یا کپڑا ٹچ کرتے ہیں, یا کچھ اور وجہ سے اگر ان کو اخراج ہوتا ہے تو اس اخراج سے وہ مزہ لینا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کو کیا عادت بنا لیتے ہیں؟ وہ عادت بننا شروع ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگ ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں, ان سے بات کی ہے کہ آپ اس چیز کو نوٹ کیجئے گا. اچھا, وہ دھیان میں, بے دھیانی میں ان کا ہاتھ اپنے عضو پر رہتا ہے,
اس کی وجہ سے بھی جریان ٹھیک نہیں ہو پاتا. اچھا. وہ اگر اپنا لائف سٹائل ٹھیک بھی کر لیں, اپنا علاج بھی کروا لیں, اپنی میڈیسن بھی کھا لیں, لیکن اگر اس عادت پر قابو نہیں ڈالیں گے تو یہ مرض نہیں ٹھیک ہوگا. یہ ایک بڑی اہم چیزیں ہیں جو آج ہم آپ کے ناظرین کو بتا رہے ہیں. یہ نالج ہر کسی کو دینا چاہیے. ناظرین سے بھی گزارش ہے, خاص کر نوجوان جو ہیں, جو بچے ٹین ایج میں آ رہے ہیں, لڑکے جن میں ہارمونل چینجز ہو رہی ہوتی ہیں, ان کو تو یہ ضرور جو ہے نا آگاہی ہونی چاہیے اس حوالے سے. میں آپ کے ناظرین کو بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ معلومات جو آج ہم آپ کو دے رہے ہیں, اس سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور اپنے آگے بچوں کو بھی پہنچائیں. جی. تو حکیم صاحب, اب آپ نے کہا تھا جی کہ ہم آسان علاج بھی بتا کے جائیں گے, تو ناظرین کو ذرا اس سے بھی آگاہ کرتے جائیں. شہزاد بھائی, آپ کے ناظرین کے لیے ایک جو نسخہ ہے نا, یہ بالکل سادہ اچھا اور آسان دستیاب ہونے والا یہ سائنٹیفک بیسڈ نسخہ ہے. یہ فارماکوپک نسخہ ہے بیسیکلی. اچھا, اس میں ہمارے کلینک پر ہمارے ٹیچرز نے اس میں کچھ تبدیلیاں کی ہوئی ہیں. جی. یہ صفوف استعمال کریں ریگولر. اچھا. میں ٹھہر کے بتاؤں گا نسخہ تاکہ ناظرین کو سمجھنے میں آسانی رہے. وہ نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کرنا چاہے تو نوٹ کر لیں. یہ اجزاء آپ کو ہر پنساری سے مل جائیں گے, بالکل آسان دستیاب ہیں, آن لائن بھی مل جاتے ہیں. اگر آپ کو نہیں ملتے تو آپ اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجئے گا, ہم آپ سے رابطہ کریں گے, آپ کو پہنچا بھی دیں گے. جی. اچھا, اس سے پہلے بہت ضروری ہے شہزاد بھائی کہ پیشنٹ اپنے خیالات کو پاکیزہ کرے. جی صحیح. جی, جو سمٹمز ان کو آئی ہیں وہ سمٹمز دور کرنے کے لیے جس وجوہات پر ان کو یہ مرض لاحق ہوا ہے وہ وجوہات ختم کریں. جو میں نسخہ بتانے جا رہا ہوں یہ نہ صرف جریان کا بڑا شافی علاج ہے, بلکہ اس سے یہ استعمال کرنے سے جو مرد ہیں ان کی ٹائمنگ میں بھی اضافہ ہوگا اور ان کی نفس کی سختی میں بھی اضافہ ہوگا. تو نسخہ نوٹ کیجئے, بہت زبردست چیز ہے. پہلا ہے سالب مصری. اچھا. اس کا شہزاد بھائی میں نا ایک یونٹ بنا دیتا ہوں. اس کو زیادہ بنانا چاہے تو اسی مقدار سے بڑھا لیں آپ. جی. سالب مصری لینی ہے آپ نے 50 گرام اور سالب پنجہ لینا ہے آپ نے 50 گرام. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, دونوں کے سٹارٹ میں سالب آتا ہے, سالب مصری اور سالب پنجہ. اسی طرح آپ نے موسلی سفید لینی ہے. جی. اچھا, موسلی سفید نا لوگ پنساری کچھ جو ہیں عطائی کویک جو ہے نا اس کو انڈین کر کے بیچتے ہیں کہ انڈین جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے اور جو دوسری ہے پاکستانی وہ اچھی نہیں ہوتی ہے. لیکن میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ موسلی سفید لینی ہے آپ نے. اچھا, اس کے علاوہ ستاور لینا ہے آپ نے. اس کو ستاوری بھی بولتے ہیں, شتاوری بھی بولتے ہیں. یہ انٹرنیٹ کے اوپر اس وقت بہت انفلوئنسر اس کی برانڈنگ کر رہے ہیں. بالکل. اچھا, یہ ہے بھی بہت اچھی چیز ہے. اچھا, ستاوری آپ نے لینی ہے, ستاور جس کو بولتے ہیں, اور تخم ریحان لینا ہے. اچھا. تخم ریحان کا صرف آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اس کی جگہ پر پیاز کے بیج نہ دیے جائیں, آپ کو تخم ملنگا نہ دیا جائے. اچھا, ملتا جلتا ہوتا ہے. یہ ملتا جلتا ہوتا ہے. اچھا. قیمت کا بھی فرق ہوتا ہے اور کچھ پنساریوں کے پاس بچے انٹرینڈ بھی ہوتے ہیں نا, تو تخم ریحان ہی لینا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ 50 گرام اس میں گوند کتیرہ شامل کرنا ہے اور 50 گرام سنگھاڑے خشک لینے ہیں آپ نے. سنگھاڑے خشک ہر موسم میں مل جاتے ہیں. جی. مطلب وہ ہر. اچھا, تال مکھانا اس میں 50 گرام شامل کرنا ہے. اچھا. اور اسگندھ ناگوری وہی آگے اشواگندھا. جی, اس کی بھی برانڈنگ ہو رہی ہے آج کل انٹرنیٹ کے اوپر بہت زبردست. اچھا, یہ ہے بھی بہت اچھی چیز. جیسے ستاوری کی بات کر رہا تھا, اسی طرح اشواگندھا بہت زبردست چیز ہے, مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. اچھا, اس میں نا الائچی خرد ڈالنی ہے آپ نے. اچھا. 50 گرام ہی ڈالنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, الائچی کی 4-5 اقسام مارکیٹ میں پائی جاتی ہیں. جو سب سے اچھی الائچی ہے, الائچی جو ہے, ہاں, وہ آپ نے لینی. تھوڑی سی مہنگی ہے. اچھا, یہ ساری چیزیں آپ نے مکس کر کے اکٹھی کر کے ہی گرائنڈ کر لینی ہے. اچھا, گرائنڈ کرنے کا ایک طریقہ شہزاد بھائی میں بار بار عرض کرتا ہوں مختلف ویڈیوز میں, وہ یہ ہے کہ آپ نے گرائنڈر کو ایک دم تیز نہیں چلانا. اچھا. اس کو مکمل کرنے کے بعد پیسنے کے بعد 50 اس کے اندر 100 گرام اسبگول شامل کرنا ہے. اچھا. اب شہزاد بھائی پوچھیں گے کہ اسبگول ثابت والا یا چھلکے والا, تو میں نے اچھا, یہ آپ نے میری اصلاح کی ہے, یہ میں بڑا مشکور ہوں آپ کا. اس میں اسبگول کا چھلکا شامل کرنا ہے. اور یہ آپ نے لینا ہے 2 بڑے چمچ. 2 بڑے چمچ صبح
اور 2 بڑے چمچ شام کو لینے ہیں خالی پیٹ گرم دودھ کے ساتھ. گرم دودھ کے ساتھ. اچھا. یہ دونوں مرتبہ گرم دودھ کے ساتھ لینے ہیں. اچھا یہ استعمال آپ نے کرنا ہے 4 سے 5 دن, تو اس کے بعد آپ کی شہوت بڑھنا شروع ہو جائے گی. اچھا. کہ کوشش کیجئے گا میرے بھائیوں کہ جس دوران آپ یہ نسخہ استعمال کریں اس دوران پرہیز بہت سختی سے کریں. اچھا. انشاءاللہ بھلے چنگے ہو جائیں گے. جی دوستوں اور ساتھیوں, یہ تھے حکیم سید مشرف علی زیدی, جنہوں نے ایک ایسی بیماری کی تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی جو نوجوان بچوں سے لے کر 50 سال 55 سال کے بندوں مردوں کو بھی لاحق ہے. تو اس کی علامات بھی بتا دی, اسباب بھی بتا دیے, اور پھر انہوں نے اینڈ پہ علاج اور ایک مکمل نسخہ بھی بتا دیا. امید ہے کہ آپ اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھ چکے ہوں گے, اور اگر آپ یا آپ کا کوئی قریبی اس مرض کا شکار ہے تو آپ اس نسخے سے بھی مستفید ہوں گے. اگر آپ کو فائدہ پہنچے تو ہمارے لیے دعا کیجئے گا, اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا, اور اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں آئندہ ایسے ہی کسی اور پروگرام میں. اللہ نگہبان.